بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامنیاد آزاد کشمیر میں الیکشن کی آمد ہے۔ ہر طرف یہ سیاسی شعبدہ باز اپنا جال پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد یہی ڈرامہ بازی نامنیاد آزاد کشمیر کی چوکوں اور چوراہوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر 5 سال کے بعد یہ عوام کے پاس جاتے ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش، ان کو نئے نئے خواب بیچ کر ان کو نئی نئی کہانیاں سنا کر یہ لوگ ان سے ووٹ لے کر پھر جا کر اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ اپنے کیے گئے تمام تر وعدے بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنی جو اصل نوکری ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نوکری شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی نوکری ہے، وہ GHQ کی نوکری ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میرا ایک میسج ہے کہ اب کی بار ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ آج آپ کی ریاست کا جو سٹیٹس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ 5 اگست کے بعد آپ کی ریاست کا جو آدھا حصہ تھا، جو تقریباً 48 یا 50% بن رہا ہے، بلکہ 43 بن رہا ہے تقریباً، وہ بھارت نے اس کو یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا ہے۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ہی قرارداد کو پاس کر دیا گیا، اور اب وہ اپنے یہ جو کام ہے وہ اپنے آخری مراحل میں تقریباً داخل ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح ریاست کے جو نام نہاد آزاد کشمیر کے موجودہ نام نہاد وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کتنی بار اس بات کا اشارہ بھی دے دیا اور کہہ بھی دیا کہ میں اس ریاست کا آخری وزیر اعظم ہو سکتا ہوں یا ہوں۔ اب کی بار جو وزیر اعظم بنے گا اس کا کام صرف یہ ہوگا کہ جس طرح ہمارے سابقہ جو حکمران تھے، جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا تھا، انہوں نے معاہدے کر کے گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کر دیا تھا، اسی طرح اب کی بار جن لوگوں کو آپ اسمبلیوں میں بھیجو گے وہ سائن کر کے، وہ دستخط کر کے اس نام نہاد آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کے سپرد کر دیں گے، یہ اس کو پاکستان کا صوبہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ جو سوالات آپ کو کرنے چاہیے تھے شاید پہلے کر دینے چاہیے تھے، لیکن اب کی بار ان سے ضرور پوچھیے گا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کا کیا بنا، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے، آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ آپ کو ہم نے ووٹ دیا، آپ سے ہم نے اپنے بنیادی سہولتوں کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا کہ ہمیں کون سی وہ بنیادی سہولتیں تھیں، وہ کون سی ہماری رائٹس تھے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے، یا ریاست پابند تھی دینے کی، لیکن ہم نے آپ سے نہیں پوچھا۔ لیکن اب کی بار پوچھ رہے ہیں کہ ریاست کا کیا بنا، ریاست کہاں پہ ہے، کہ ریاست تقسیم ہو چکی ہے، اور اگر ریاست تقسیم ہو چکی ہے تو آپ ہمارے پاس کون سا منہ لے کر آئے ہو، آپ نے کیا کیا آج تک؟
اگر چاہتے ہو کہ ریاست رہے، آپ کا تشخص رہے، تو آپ کو یہ سوالات ان سے کرنے ہوں گے۔ آپ کی بات کا مت کھائیے گا۔ یہ لوگ آپ کو خواب بیچ رہے ہیں، یہ لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کے حقوق کی لڑائی نہیں لڑ رہے، بلکہ یہ لوگ قابضین کے اعلی کار ہیں، سہولتکار ہیں۔ ان سے بچیے، اور اب کی بار ان کا استقبال ہاروں سے نہیں بلکہ جوتوں سے کیجیے۔ بہت شکریہ۔